ایک تو آپ نے پریس اور میڈیا فریڈم کے اوپر ضرور بات کرنی ہوگی، تو بھٹی صاحب کے خیالات میں جاننا چاہوں گا، کیونکہ میرا تو آج بھی یہ ہے کہ یہ ملک جو ڈیموکریسیز کا ملک تھا، اس کو ایک ڈکٹیٹر نے، مشرف صاحب نے آزادی دی پرائیویٹ میڈیا کو، اور آج آپ جمہوریت میں اور ایون ان کی جمہوریت میں بھی یہ لایا ہوا قانون تو نون لیگ کا ہی ہے، اس کو انہوں نے مزید جو ہے وہ کر دیا ہے، مزید سخت کر دیا ہے، مزید اس کو فریڈم ایکسپریشن کو توڑنے دبانے کی کوشش کی ہے. اس پہ بھی ضرور بات کیجیے گا بھٹی صاحب. اور دوسرا یہ کہ اندلیب صاحبہ کی باتیں تو صحیح ہیں کہ جتنی دفعہ انہوں نے دعوے کیے ہیں آر کے اور پار کے، عدم اعتماد کے اور استعفوں کے اور لانگ مارچز کے، وہ سارے بے سود ثابت ہوئے. اب کی دفعہ لیکن کچھ آپ کو لگتا ہے کہ سیریسنس ہے، اور اگر ہے تو کس وجہ سے ہے آپ کے تجزیے میں؟ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے آپ، پنڈی میں بھی اسلام آباد پھرتے رہتے ہیں آپ تو. خیر میڈیا کا چونکہ لمبا ہے، اس لیے اگلا آپ جو سوال کریں گے تو اس پہ میں اس کا جواب ضرور دینا چاہوں گا. بہت عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہیں، اور وہ بھی ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کے دور میں. لیکن یہ جو آج یہ جو سیاست ہو رہی ہے، میں مانتا ہوں کہ سیاست جو ہوتی ہے یہ اقتدار کے لیے ہوتی ہے. سیاست 2+2 کے لیے ہوتی ہے. 2+2 = 4. سیاست وہ جو ملنا ملانا، جوڑ توڑ سب کچھ ہوتا ہے، رستہ بنانا ہوتا ہے سیاست میں. لیکن میں اندلیب صاحبہ سے اور جاوید لطیف صاحب سے اور پورے ملک سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سیاست جھوٹ اور منافقت ہوتی ہے؟ کیا سیاست یو ٹرنوں والی ہوتی ہے؟ کیا سیاست میں کوئی کریکٹر نہیں ہوتا؟ کیا سیاست میں کوئی آنر یا عزت نہیں ہوتی؟ یعنی عمران خان صاحب انہی لوگوں کو سے مل کر حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے خلاف انہوں نے 22 سال جہاد کیا، خواہ وہ الیکٹیبلز ہوں، خواہ وہ آزاد ہوں، خواہ وہ جی ڈی اے ہو، خواہ وہ ایم کیو ایم ہو، خواہ وہ کاف لیگ ہو، خواہ وہ شیخ رشید صاحب تک. یعنی میں نہیں دہرانا چاہتا کہ کیا کہا تھا شیخ رشید صاحب کے بارے میں انہوں نے. تو کیا آج وہ اور انہی لوگوں کے پاس مدد کے لیے جا رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں کہ شیخ رشید نے تو آج مشورہ دے دیا کہ جہانگیر ترین سے بات کر لے پرائم منسٹر کو. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس مشورے پر سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کہہ رہے تھے اپوزیشن کو گھبرانا نہیں، جو کہہ رہے تھے وزراء کو گھبرانا نہیں، جو کہہ رہے تھے قوم کو گھبرانا نہیں، وہ تھوڑے تھوڑے اب خود گھبرائے ہوئے ہیں. اچھا، یہ تو عمران خان صاحب کا تو ہو گیا. اب آپ بتائیے، مجھے آپ بتائیے کہ کیا آج آپ جب مل رہے ہیں شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب، پیپلز پارٹی اور بھٹی صاحب ایک منٹ، ابھی میں بھٹی صاحب ایک منٹ، آپ نے جملہ جو بولا ہے نا اس پہ پہلے آئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر ابھی اس وقت تھوڑے تھوڑے گھبرائے ہوئے ہیں، یہ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ یہ نمبر 1 اس کے 3 یہ پیکا کا قانون آ گیا. یہ گھبراہٹ کی ایک بہت بڑی ڈسپریشن، گھبراہٹ اور فرسٹریشن. نمبر 2 4 وزارتیں اور آفر کر دیں کہ اتحادیوں کے لیے. نمبر 3 ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں کہ معافی تلافی کے لیے ساروں کے پاس. اور نمبر 4 جو مونس الہی صاحب نے ان کو کہا تھا کہ تماشا لگا ہوا ہے، آپ نے گھبرانا نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو اس پہ ان کی جو سرزنش ہوئی پرویز الہی صاحب نے جو کی، اور اس کے بعد جو حالات ہیں جو چل رہے ہیں، جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس پہ بھی، اور آگے بہت ساری چیزیں جس پہ وہ تھوڑے تھوڑے گھبرائے ہوئے ہیں. اور عمران خان صاحب کا آپ دیکھیے یہ جو اطلاع تو یہ بھی ہے بھٹی صاحب، نیوز نہیں ہے میرے پاس، اطلاع تو یہ بھی ہے کہ بہادر آباد ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹر جا رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب. اطلاع یہ ہے، تصدیق تردید ہونی ہے ابھی اس کی. سر ابھی بہت کچھ کریں گے، اور میں دکھ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان کر رہے ہیں، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اقتدار کے لیے کر رہے ہیں. خیر یہ چھوڑیے، اب یہ آ جائیے، اس سے اپوزیشن جو اکٹھی ہوتی ہے، ملتی ہے، چھوڑ دیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا کوئی ایک چیز کامن ہے عمران خان کے علاوہ. آگے آ جائیں، مولانا فضل الرحمان اچکزئی اور اے این پی، کوئی ایک چیز کامن ہے ان کی. اور اس کے علاوہ بھٹی صاحب ان کا تو دیکھیں نا، میری بات سنیں بھٹی صاحب، دیکھیں ان کا تو یہ اصول ہے نا، اینمیز. آپ سے بات کروں گا ابھی میں بھٹی صاحب، یہ اپوزیشن میں تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی جب اقتدار میں آ کے بھانت کی پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں تو یہ تو اقتدار میں بھی نہیں بیٹھے ہوئے، تو ان کا تو کام یہ ہے کہ اینمی از یور فرینڈ. تو انہوں نے تو کوئی گلے سے لگایا نہیں، انہوں نے حکومت نہیں چلانی اکٹھے بیٹھ کے. ان کا تو لاجیکل سی بات ہے کہ یہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، اے این پی، مولانا فضل الرحمان صاحب چاروں ڈفرنٹ جہتوں کے لوگ ہیں، لیکن ان کا ایک ہی نقطہ ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو گرانا ہے. تو یہ تو بھٹی صاحب سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب کی دفعہ ان کی کوشش کچھ سیریس نظر آ رہی ہے آپ کو یا نہیں؟ اچھا چلو، آپ کی یہ میں ساری لاجک مان لیتا ہوں.
مجھے ایک بات بتائیے، میں نے شروع میں لفظ بولا کیا سیاست عزت اور آنر کے لیے کی جاتی ہے؟ چند دن پہلے وسیم اختر ایم کیو ایم والے اور شہباز شریف صاحب اکٹھے کھڑے مسکراتے ملے. آپ کو یاد ہے وسیم اختر پنجاب پہ جو انہوں نے کہا تھا، جس میں انہوں نے پنجابیوں پہ چودھری نثار کو جو مسٹر چودھری نثار پنجابیوں پہ کہا تھا پنجابی کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی نہیں گنجے نہیں وہ تو چودھری نثار کے علاوہ پورے پنجاب پہ بات کی تھی سر، پورے پنجاب پہ بات کی تھی نون لیگ کو ہٹ کر کے. صحیح. اور آگے سنیے نا، آگے سنیے سر کامران بھائی کہ مسٹر بین گنجے بال لگواتے ہیں. شہباز شریف صاحب کے کمرے میں گرفتاری کے وقت کیا نکلا، اور پنجاب کے کس کس گھر میں مجرے ہوتے ہیں، کس کی بیٹی کس کے ساتھ بھاگی ہے، اور کیا 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 میں دہرا نہیں سکتا. اب بتائیے کیا سیاست اسی کا نام ہے؟ کوئی ریڈ لائن نہیں ہے. یعنی میں جرنلزم کروں اور میں کہوں کہ میری گھر والی، میری گھر کی خواتین، میرا گھر بھی اس پہ قربان ہو جائے، تو میں ایسے جرنلزم پر 3 بار لعنت جس میں میں اور میری عزت، گھر والوں کی عزت نہ ہو. ایسی سیاست کیسے کر سکتے ہیں سر؟ یہ سیاست نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ منافقت ہے، یہ 2 نمبری ہے. اور یہ عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں اور یہ اپوزیشن بھی کر رہی ہے. اور ہم 74 سالوں سے یہی ہوتا دیکھ رہے ہیں، یہی تماشے دیکھ رہے ہیں. چہرے بدلے ہیں، باپ کی جگہ دادے کی جگہ لیکن بھٹی صاحب زیادہ افسوس آپ سے بات کر رہا ہوں بھی، زیادہ افسوس عمران خان صاحب پہ نہیں ہوتا آپ کو اور مجھے کہ چلے یہ تو ایکسپوز تھے اس لحاظ سے کہ انہوں نے بیک پاور لینی ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا ہوا ہے. عمران خان صاحب سے تو آپ کی میری امیدیں مختلف نہیں تھیں ویسے. سر 101% عمران خان روایتی سیاستدان نہیں تھے. اب آپ 2-4 اس پہ سن لیجئے گا. یعنی میں کبھی بھی میں نے ریحام خان کی کتاب کو معتبر نہیں مانا. کاش ہمارے اسلام میں اور دین میں ہے کہ میاں بیوی کی بیوی میاں کی کپڑے ہوتے ہیں، یعنی اتنی دی ہوئی ہے. 9 مہینے وہ رہی، اس نے ایسی کتاب لکھ ماری کہ جس کا کوئی، مجھے تو شرم آتی ہے. اس کے بعد وہ پروگرام بھی چلو نہیں ہونا چاہیے. چلے سر وہ کتاب ہم نے پڑھی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں اس بارے میں، چھوڑے اس کو کیا بات کرنی اس پہ. ذاتیات پہ میں نے پڑھی ہے سر، میں نے پڑھی ہے. رائٹ، وہ ڈیبیٹیبل ایشو ہے، ہم اس کی کتاب پہ بات نہیں کرتے. لیکن یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے کہ جس بندے کو اٹھایا گیا ایف آئی اے نے، جس نے کتاب لکھی ہے اس کو تو قانونی کوئی چارہ جوئی نہیں کی پرائم منسٹر نے، لیکن وہ جو ریفر کر رہا ہے اس کو اٹھا کے اندر پھینک دیا. یہ بات سمجھ سے باہر ہے عقل اور کامن سینس. اب ایک اور بھی اس پہ جی ایک اور بھی ہے. عمران، اب مراد سعید کا سنا جا رہا ہے کہ وہ لندن جا رہے ہیں. عمران خان نے کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ جی نمبر 1 یہ بات صحیح ہے. نمبر 1. نمبر 2 اچھا کیوں نہیں حد کے عزت کا کیا؟ اچھا آگے آ جائیے. اب محسن بیگ کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح ہوا، اور جس طرح پوری مشینری مبینہ طور پر حکومتی مشینری ایک بندے کو فکس کر رہی ہے، کیا یہ عمران خان صاحب کے لیے، اس عمران خان صاحب کے لیے ہم نے سٹرگل کی تھی؟ کیا یہ عمران خان صاحب یہ جو لائے ہیں، اس پر عمران خان صاحب کا ٹویٹ تھا کہ یہ میرے سوشل میڈیا کو بند کرنے کی سازش ہے. عارف علوی صاحب کہہ رہے تھے یہ سائبر لاز نہیں ہے، سائبر کرائم ہے. شیری مزاری صاحب اس پہ رو رہی تھی. فواد چودھری صاحب کا اس پہ ٹویٹ تھا کہ آزادی اظہار رائے. کیا یہ عمران خان صاحب کے، یہ وہ میڈیا جس کو وہ سلام کرتے تھے، یہ وہ میڈیا جس کے وہ کہتے تھے کہ ہم نے جدوجہد میں میڈیا نہ ہوتا تو میں کہیں نہ جاتا، یہ وہ میڈیا جس کے لیے وہ کہتے تھے آزاد جمہوریت اور آزاد میڈیا، یہ وہ میڈیا جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ جب میں آؤں گا تو ان کو تمام رائٹس دوں گا. عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب آپ سے کروڑہ درجے اس معاملے میں پرویز مشرف رہا، گو کہ اس نے بھی مشرف صاحب کو 2 ہاتھوں سلام ہے. جی ہاں یہ اس لیے دکھ ہوتا ہے. اور اب یہ جو آیا ہے مثال کے طور پہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب نے ساری زندگی اقتدار میں رہنا ہے. یہی قانون اگر موجود ہوا اور عمران خان صاحب باہر نکلے، کسی نے جا کے چاغی سے، گلگت بلتستان سے، لاہور سے، کراچی سے ان کے خلاف شکایت کر دی، تو ان کو ایف آئی اے بغیر وارنٹ کے اور بغیر جرم ثابت ہوئے اٹھا لیا، تو پھر عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ پھر فواد چودھری صاحب کیا کریں گے؟ پھر یہ ساری حکومت کیا کرے گی؟ یہ ہے ظلم. خدا کے لیے نہ کرو یہ. یعنی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہوگا. کوئی خدا کا خوف ہوتا ہے یار. ہمیں پکڑ لو کیا کتنی دیر پکڑو گے؟ پکڑ لو، آ جائیں گھر میں، آ جائیں، آ کے بیویوں بیٹیوں کے سمیت گھروں میں چھلانگے مار کے آ جائیں اور ہمارے ساتھ کر لیں. کیا محسن بیگ، یعنی بات نواز شریف سے چلی، محسن بیگ پہ آ گئی. محسن بیگ کون تھا؟ جہانگیر ترین کون تھا؟ جرائم ایک سائیڈ پہ رکھیں. یہ آپ کے کتنے عزیز تھے، کتنے پیارے تھے، کتنی ہیلپ کی انہوں نے. آج ان کا یہ آپ صلہ دے رہے ہیں. آج آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم کیوں گھبرائے ہوئے ہیں عمران خان صاحب.
کس وجہ سے اقتدار مل گیا, تختی پہ نام لکھا گیا, وزیر اعظم بن گئے, اور کیا چاہیے؟ اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل بننا ہے آپ نے, کیا کرنا ہے؟ کس سے لڑائی آپ نے نہیں لڑی؟ ہاؤس آف شریف سے لڑ لیا, پیپلز پارٹی سے لڑ لیا, مولانا سے لڑ لیا, اپنی پارٹی کے اندر لڑ لیا, اب میڈیا سے لڑ لیا, فوج سے لڑ لیا, عدلیہ سے لڑ لیا, ایک امریکہ رہ گیا اس سے لڑ لے بس, تاکہ کام ختم ہو جائے ہمارا, ہم کام تمام ہو جائیں. یہ تھا ہم نے جس تبدیلی کے لیے ہم بھاگے مرے جا رہے تھے, یہ ہے وہ تبدیلی. سر پوائنٹ آپ کا آ گیا.